دین اسلام نے ہر رشتے کے حقوق و فرائض کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی اور معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا ادب و احترام ہے۔ عورت خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو یا معاشرے میں کسی کی بہن بیٹی ہو، ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے اور اسی اللہ کے کلمے اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جن کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ بس اگر وہ ایسی غلطی کریں تو ان کو تنبیہ تادیب کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمہ مناسب طریقے ان کے کھانے کپڑے سمیت ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو بیوی کے با اختیار اور صاحب حکم سربراہ ہیں، وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذے اور محاسبے سے بے پرواہ ہو کر اپنی بیویوں پر استعمال نہ کرے۔ وہ ان کے معاملے میں خدا سے ڈریں اور یاد رکھیں کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے، اسی کے حکم اور اسی کے مقرر کیے ہوئے ضابطۂ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہیں اور ان کے لیے حلال ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کی امان میں اللہ کی ماتحت بنائی گئی ہیں، یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی امان کو توڑیں گے اور اس کے مجرم ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ کی ایک خاص امان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے، اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کی کتنی سخت آزمائش ہے کہ ان کی بیویاں اللہ کی امان میں ہیں۔ اس لیے شوہر اپنی بیویوں پر ظلم و جبر کرتے وقت اس بات کو یاد رکھے اور محتاط رہیں اور حد سے تجاوز ہرگز نہ کرے، ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ آگے فرمایا گیا اگر وہ اس کے خلاف ورزی کریں تو مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب اقدام کرے، یعنی جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس سے ہرگز تجاوز نہ کریں۔ آخر میں فرمایا گیا کہ بیویوں کا شوہر پر یہ خاص حق ہے کہ ان کے تمام ضروریات زندگی اپنی حیثیت اور معاشرے کے دستور کے مطابق پوری کریں۔ اس معاملے میں بخل اور کنجوسی سے ہرگز کام نہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عظیم کا مفہوم ہے کہ لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی مدارت کا برتاؤ رکھو۔ ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے اور زیادہ کجی پسلی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو زبردستی بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی اپنے حال پر چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوئی کوشش نہ کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے ہوئی ہے کا مقصد مدعا یہ ہے کہ عورتوں کی فطرت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے، جیسا کہ آدمی کے پہلو کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کجی کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، جس میں سوچنے والا دماغ اور بولنے والی زبان ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو زور و قوت سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور تشدد سے عورت کے مزاج سے کجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افتراق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے، اور اگر اصلاح کی بالکل فکر نہ کرے
تو وہ کجی ہمیشہ رہے گی اور کبھی قلبی سکون اور زندگی کی خوشگواری کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو رشتہ ازدواج کا خاص مقصد ہے۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کم ظرفیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دلداری کا برتاؤ کریں، اس طریقے سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ بیوی قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ بیوی سکون، جسم و جان ہے، بیوی راحت اور آرام کا بے مثال شاہکار ہے۔ بیوی سے مرد نہ صرف سکون حاصل کر سکتا ہے بلکہ دن بھر کی تھکن کا بھی احساس نہیں رہتا، اور اس کے ساتھ بیوی کی قربت سے بھی بڑے بڑے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ازدواج کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض اور حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھرانوں میں مثالی محبت قائم فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔